آج فلسطین پر جو میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، جو ایسا ایک ہولناک اور درندگی کا عالم کہ اسرائیل کس طریقے سے اور کس انداز سے ان کا وہاں سے خاتمہ کرنے پر لگا ہوا ہے، اس میں قصور مجھے دل نہیں کرتا کہ میں یہ بات کہوں۔ کیوں؟ ان پر اس وقت جو بیت رہی ہے وہ جانتے ہیں۔ ہمارے دل پتھر کے ہیں، ہمارے دل کے اندر احساس تک نہیں، اور وہ اتنا رگڑا کھا رہے ہیں۔ غزہ آج وہاں اتنا قتل و قتال مسلمانوں کا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کر کے آج میڈیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، لیکن کسی کے دل کے اندر ایک رتی بھر احساس نہیں ہوتا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارا کیا حق بنتا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ لیکن نہیں، ہمیں تو اپنے پیسوں سے غرض ہے کہ ہم نے اپنی غربت کو دور کیسے کرنا ہے۔ جس طرح ہمارا یہاں ایک حال بنا ہوا ہے کہ ایک بھائی اگر مالی حیثیت سے اچھا ہے تو ساتھ والے بھائی اگر کمزور ہے تو بجائے اس کی ہمدردی کرنے کے ہر وقت اس میں کیڑے مکوڑے ہیں۔ اچھے بھلے بینک بیلنس بھی ہے لیکن بھائی پریشان ہے، ہمسایہ بھوکا ہے، معاشرے میں خود اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں جو بیچارے کلاش آدھا کلو آٹا کا بھی میں نے زندگی میں سنا نہیں تھا، آدھا کلو آٹا لے کے آ رہے ہیں، ہمارے جسم پر جوں تک نہیں رہتی احساس کی۔ اور اسی طرح ملکوں کی سطح پر بھی ہمارا یہ حال ہے۔ پڑوس میں فلسطین جل رہا ہے، کوئی مسلمان ممالک دس سے مست نہیں ہو رہا، صرف محض کوکرے نعرے ہیں۔ اب وہاں سے حماس کا اس طرح صفایا ہو رہا ہے، اب غزہ خالی کروا کے چھوڑیں گے۔ ابھی رات ہی کی خبر ہے کہ اسرائیل نے اپنے فوجی غزہ میں اتار دیے، 8 دن سے زیادہ ہو گئے کہ وہ نیچے نہیں اترا، اوپر سے وہ بمباری کر رہا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور وہ دن دور نہیں ہے جب یہ خود تماشا بن جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم کسی کا تماشا دیکھیں اور ہم خود کسی کا تماشا نہ بنے۔ یہ دنیا میں مکافات عمل ہے۔ میرے پیاروں، فلسطینیوں نے بیچاروں نے، ان کے بڑے بزرگوں نے جو زمیندار تھے، زراعت کا پیشہ رکھتے تھے اور ان کا زراعت کا کاروبار تھا، دودھ بیچا کرتے تھے، بھینسیں پالا کرتے تھے، گائے ان کے پاس، بکریاں ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، بھیڑیں ان کے پاس، ہر طرح کا مال مویشی ان کے پاس۔ لیکن یہودیوں نے ان سے کہا کہ زمین ہمیں 3 گنا زیادہ قیمت دے کر ہم تم سے یہ خرید لیتے ہیں، ہمیں فروخت کر دو۔ کاروبار کرتے ہیں، پیسہ لیا، زمین فروخت کر دی۔ ہمارے ہندوستان کے علماء کو پتہ چلا، مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا فلسطین کے ذمہ داروں کو کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ حرام ہے، ان یہودیوں کو زمین نہ بیچو۔ اگر آج تم نے ان کو زمین بیچ کر یہاں پاؤں جمانے کی جگہ دے دی، رب کعبہ کی قسم یہ کل تمہارے بچوں کو اتنا قتل کریں گے کہ تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تھانوی صاحب کی اس زمانے کی کوئی بات آج بھی کتابوں میں موجود ہے، یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان پر دنیا کی حرص غالب تھی۔ اللہ ان بیچاروں کو بڑوں کو بھی معاف کر دے، آج چھوٹے بھگت رہے ہیں۔ دل نہیں کرتا کہ یہ بات بھی کروں کہ اس وقت وہ جس حالت میں مبتلا ہے، لیکن بتلا رہا ہوں کہ فبما کسبت ایدیکم، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ آج وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک کسی نے کہنے والے نے کہا تھا صدیوں نے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ وہ لمحے تھے جب پیسے لے کر اپنی زمینوں کو فروخت کر دیا۔ آج صدیاں گزر جائیں گی، سال ہر سال گزر گئے، 1 صدی بیتنے والی ہے، وہ ظلم کا شکار ہے۔ لہو لہان ہے پورا کا پورا فلسطین۔ غزہ کی تمام بستیوں کی 4 دیواریوں کے ساتھ انسانوں کے، مسلمانوں کے خون اور ان کے جسموں کے چیچڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں ہماری زبان سے کوئی بیانیہ تک جاری نہیں ہو رہا، سوئے ہوئے ہیں غفلت کی نیند۔ اور وہ زمین بیچنے کا نتیجہ، چلو زمین بیچ لی، اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا، عالمی قوتیں جتنے بھی تھیں ان سب نے اسرائیل کی حمایت کی اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر ملک کا ایک حدود ہوتا ہے، ہر ملک کی ایک جغرافی حیثیت ہوتی ہے، اور
یہ پوری دنیا میں اسرائیل ایک ایسا ہے جس کی کوئی سرحدی حدود نہیں ہے، اس کا تعین ہی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک کی سرحد کا تعین کیا گیا، اسرائیل جس کو تسلیم بھی کیا گیا، جس کی سپورٹ بھی کی جا رہی، مسلمانوں پر ظلم بھی کروایا جا رہا، لیکن اس کی سرحدی حدود کا تعین کوئی نہیں۔